کہ یہ انبیاء کی سرزمین جہاں پر حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے حکومتیں کی، جس کے بارے میں قرآن بار بار بارکنا ہو لہو کہتا ہے، وہ سرزمین جہاں اہل شام کا بگاڑ کہا کہ امت کا بگاڑ ہے، وہ سرزمین جو جہاد کی سرزمین کہلائی، وہ سرزمین جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا اور ان کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا، ایک گروہ ہوگا دوسرا کھڑا ہوگا، ایک کے بعد دوسرا۔ آپ دیکھیے اس طرح کی یہ ہماری ایک شاندار تاریخ، اس کی روایت کو زندہ رکھنا، یہ ہے اصل چیز۔ اور پھر یہی بات ہے کہ یہ جو معرکہ ہے حق اور باطل کا، یہ جاری ہے، یہ آدم سے اور ابلیس سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو مختلف ادوار میں، چاہے وہ موسیٰ اور فرعون کی کشمکش ہو، یا ابراہیم اور نمرود کی کشمکش ہو، یا علامہ نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ معرکہ جاری ہے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے، ان کے درمیان میں معرکہ جاری ہے۔ اگر آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ حزب الشیطان میں ہیں۔ مفسرین نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ حزب کا مطلب جماعت نہیں ہے، حزب کا مطلب آرگنائزیشنز نہیں ہے، حزب کا مطلب ایسا لشکر جو میدان جنگ میں ہے، برسرے پیکار ہے، فائٹنگ چالو ہے، ایسا گروہ وہ ہے۔ تو یہ یروشلم جس کو یہ پرانا شہر 6500 سال اس کہتے کہ اس کی تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر مختلف دور میں مختلف لوگ یہاں پر آتے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر 1898 میں جب یہ لوگ یہاں پر ڈاکٹر تھیوڈور ہرس یہ جب یہاں پر آیا، فاؤنڈر آف ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، تو اس نے کہا کہ ہمارا مسیحا تبھی آئے گا جب یہودی یروشلم میں آباد ہوں گے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔ آپ جانتے ہیں 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کیا گیا، 1926 اور اسی دوران میں آس پاس سلطان عبدالحمید کو کچھ اماؤنٹ دی گئی، 20 ملین پاؤنڈز ان کو دیے گئے، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی، تاریخی جملہ کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ فلسطینی کی سرزمین کا 1 انچ بھی یہود کے حوالے کیا جائے، میں تمہاری ساری دولت پر تھوکتا ہوں۔ لیکن یہ سازشیں جاری رہی، کچھ اپنوں کی کچھ بیگانوں کی۔ علامہ نے کہا تھا نا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو یہ جو عیاری اور مکاری تھی بہرحال وہ جاری رہی، اور پھر 1948 کے راؤنڈ اباؤٹ آتے آتے، اور پھر 1966 میں جب عرب یہ جنگ ہار گئے، اس کے بعد دھیرے 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 یہ معاملہ اس طرح ہوتا گیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور یہ پورے جو سازشیں یہود کی تھی، یہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ سازشیں ان کی کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ یہودی جنہوں نے دنیا کو سیکولرزم کا پاٹ پڑھایا، یہ جو ہم فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، اس وقت سب سے بدترین فرقہ واریت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بدترین فرقہ واریت نے نیشنز کا تصور ہے۔ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہوں، بحرین سمجھتا ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فرقے ہے، یہ جو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بانٹ دیا خانوں کے اندر، اور یہ لگے ہوئے ہیں آپس میں۔ یہ اتحاد کی جو بات ہوتی ہے نا، ان کی فرقوں کے درمیان میں اتحاد کی بات ہے، باقی تو اتحاد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو دین کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی، اس پر مسلسل کوشش ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے پنجرے دیے، اور ہر ایک کو اس طاقت کو، ایک امت مسلمہ، ایک عالمگیر امت کا تصور جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جمع ہونے والی امت، اس کو نیشن میں کنورٹ کر دیا۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ ہمارے ملک کے لیے لڑیں گے۔ یہ جو سیمنٹنگ فورس تھا، جو ایمان جس کی وجہ سے وحدت قائم تھی، اس کے جڑ پر حملہ ہوا۔ پھر آپ اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جہاں دوسروں کو سیکولرزم کا پاٹ پڑھایا، دوسروں کو کانسٹیٹیوشنز دیے، آپ خود ان کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، تالمود از دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل۔ اب آپ اندازہ کیجیے، تالمود از دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل۔ تو یہ ہے وہ تصور، یہ کنسیپٹ، یہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اپنی حکومت اور اپنا اقتدار قائم کرنا، یہ جو یہود کی جو سازش ہے، اس سازش کو جنہوں نے سمجھا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے ٹریپ میں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ سب ہم پہلے دوستی کریں گے اور پھر دوستی کر کے کر لیں گے، لیکن ان کے ٹریپ کے اندر آئے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کنسیپٹ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ علامہ نے کہا اس دور میں جم اور ہے جام اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مومن نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔
اس تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ اس طرح سے یہ پوری چیزیں لائے، دوسروں کو درس پڑھایا کہ خدا کو نکال دو، اپنے پارلیمنٹ سے نکال دو، اپنے بازار سے نکال دو، اپنے بینکوں سے نکال دو، سب جگہ سے رکھو اس کو، صرف مسجد کے اندر، مندر کے اندر، چرچ کے اندر، باقی اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اور خود آ کر کے دعویٰ کیا کہ ہم بڑے ریشنلسٹ ہیں، لیکن دعوے کی پول کھل رہی ہے، یہ ریشنلسٹ نہیں تھے، انہوں نے اس خدا کے جگہ شیطان کی بندگی کی، اور اس شیطان کی وہ ساری چیزیں ایپسٹین فائل کے ذریعے سے سارے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بال کے پجاری ثابت ہوئے، یہ کہتے تھے نا بڑے ریشنلسٹ ہیں ہم، یہ سب سے بڑھ کر آپ کہیں گے کہ اندھ شردھا رکھنے والے لوگ ہیں یہ، انہوں نے بچوں کی قربانیاں پیش کی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سارے دنیا کی سارا میڈیا کہہ رہا ہے، بھرا پڑا ہے، آپ پڑھ لیجئے، یہ ویسٹ کے بڑے بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں کہ اس قدر یہ بلیو سوٹ اور نیلے کالے کوٹ کے اندر لوگوں کو ہیومینٹی کا درس دینے والے اور دنیا کو اپنی ایکویلٹی کی اور مساوات کی بات کرنے والے، ان کے خود کے کردار، اور صرف ایک کردار نہیں، یہ شاید ہم سمجھتے تھے صرف فلم انڈسٹری نہیں، فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، یہ بڑے بڑے آرگنائزیشنز، یہ جتنے ادارے ہیں جس کے بڑے بڑے سربراہان تھے، سب کے سارے کالے چٹھے سب کے سامنے آ گئے، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ حملہ اور یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہ جو دجالیت ہے، یہ جو فریب جو ان کو لوگوں کو دیا، یہ فریب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال ان کا اپنا منصوبہ ہے کہ صاحب وہ مسیح واپس آئے گا اور اس کو لانے کے لیے ہم کو کرنا ہے، اس طرح کی وہ چیزیں باضابطہ کر رہے ہیں۔ خود ٹرمپ نے جو تو یہ بات کہی ہے کہ ہم جو ہے یہ ابھی یہ کوئی وار، یہ وار ریلیجس وار ہے، ہم کو اپنے مسیح کو لانا ہے، آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ سے تھا، اور اب ابھی ہم اسی میں لگے ہوئے کہ صاحب یہ کیا ہے، کچھ ایران کی اور اس کی جنگ ہے، اور ادھر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ ہے، پچھلے 40-50 سال میں 35 سے 40 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ مسلمانوں کے شاندار شہر وہ بغداد، آپ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت شہر، لیبنان کا معاملہ دیکھیے، لیبیا دیکھیے، عراق دیکھیے، شام دیکھیے، فلسطین دیکھیے، سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک کے بعد ایک ختم ہوتے رہی، لیکن ہم نے ہر بار اس کو دوسرے ادروائز لیا، اور پھر اس کا یہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا۔ ٹیررسٹ کون ہے؟ داڑھی ٹوپی، یہ ٹیررسٹ ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے اب کہ اصل ٹیررسٹ کون ہے، لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں سب چیزیں۔ اور جو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو اگر وہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپائے مارو۔ اتنی نفرت جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھیلائی تھی، الحمدللہ یہ شہادتوں کے نتیجے میں، غزہ کی شہادتوں کے نتیجے میں اور یہ مزاحمت کے نتیجے میں لوگ سمجھ رہے ہیں، امریکہ کے اندر اسرائیل کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے ساتھ تقریباً تمام مہذب دنیا کھڑی ہے، تقریباً تمام، یہ ایک دو کو چھوڑ دیجئے، امریکہ وغیرہ کو کسی نے ہمت نہیں کہنے کہا نا کہ جرمنی کو فون کرو، لندن والوں کو فون کرو، فرانس والوں کو فون کرو۔ یہ ہے وہ حق اور باطل کا معرکہ، جب اس میں صحیح طریقے سے جب کھڑے ہوتے ہیں تب جا کر کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ تحریک اور ان تحریک کو ان کے ساتھ اٹیچ ہونا اور اس کو سمجھنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ خمینی نے یوم القدس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ صرف فلسطینیوں کا دن نہیں منا رہے ہم، بلکہ ظالم کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت کا دن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو غاصب اسرائیل چند دن میں یہ ختم ہو جائے۔ سوال آپ کے متحد ہونے کا ہے، تب جا کر کے آپ کو ملے گی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے غزہ میں جو کچھ ہوا، اور وہاں پر ہر ایک کے چہرے سامنے آئے، ہر ایک کے رویے سامنے آئے۔ خالد مشعل نے کہا تھا کہ غزہ نے دنیا کو بے نقاب کر دیا ہے، یہاں حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے سامنے آ گئے ہیں، اور منافقین کے چہروں کو بھی لوگوں نے پہچان لیا ہے۔ یہ غزہ کی سرزمین ہے جو آیا کریں گی، منافقین کو اور مومنین کو فرق کرے گی ان کے درمیان میں، یہ جس کو ویژن دے اللہ۔ ورنہ معاملہ تو یہ ہوگا کہ دجال جب آئے گا بھی اس کے پیشانی پہ کافرہ لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کو مومن نہیں پہچان سکیں گے، کافر دوسرے لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ویژن دے، وہ نظر دے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک اہم ضرورت ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ ان عربوں کو جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کر رہے ہیں۔ وہ دور بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، اس طرح کی بات بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟
یہ اس لیے ہے کہ آپ رویہ کون سا اختیار کرتے ہیں. یہاں پر پیدائش کی بنا پر کچھ نہیں ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر وہ طے کرے گی. چاہے وہ کتنے ہی انی فضلتکم علی العالمین والی قوم ہونے دیجیے، جب اپنے راستے سے ہٹے گی تو جوتے پڑیں گے. آپ دیکھیے دنیا کے سامنے یہ سارے لوگوں نے اس کو پیش کیا، اس آئیڈیالوجی کو. شاہ ولی اللہ سے لے کر کے آپ دیکھیے علامہ اقبال، سید ابوالعلا مودودی، سید قطب، یہ شیخ احمد یاسین میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ آیت اللہ خمینی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو پیش کیا، دین کی اس آئیڈیالوجی کو، اس انقلابی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، احیاء دین کے تصور کو پیش کیا. قبول نہیں کیا لوگوں نے. جب جو دعوت ان کی جہاں پر قبول نہیں ہوئی تو لوگ یہ کہتے ہیں واللہ عالم کہ جب معاملہ آئے گا عذاب کا، جب چھٹنی ہوگی تو یہ لوگ بازو ہٹائے جائیں گے جنہوں نے ان کی دعوت کو انکار کیا. یہ مجتہدین، یام ائمہ اور مجتہدین مسلسل آتے رہے ہیں اور مسلسل اپنی دعوت کو پیش کرتے رہے ہیں. جب جب ان کی دعوت کے ساتھ میں مذاق کیا جائے گا اس کا انجام تو بھگتنا پڑے گا. اس کا انجام مسلمانوں پر بھی عذاب کی شکل میں آ سکتا ہے، جس بھی شکل میں وہ بہرحال آئے. تو اس کیفیت کے ساتھ میں محترم حضرات ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے ہم کو ویژن دیا اور بتا دیا کہ کون کدھر ہے اور تم کو کدھر رہنا ہے. واضح طور پر بات کہہ دی گئی تھی. تیل کا انعام تو دیا لیکن وہ سمجھے کہ ہمارا ہے، ہم اپنے عیاشوں پہ خرچ کرے، ہم جو چاہیں کرے. یہ ڈوبتا ہوا ڈالر جو ختم ہو جاتا اسی وقت، اگر اس کو تیل کی بیکنگ نہیں ملتی، ڈالر ختم ہو چکا ہوتا اور یہ بھی ختم ہو جاتا. یہ سارا جو دجال کا جو یہ فتنہ ہے یہ سب ختم ہوتا. لیکن اس تیل کی بیکنگ کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے سارے دنیا پر حکم یہ کی. میں نے آپ سے عرض کیا 35 سے 40 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. آپ پڑھیے وہ تاریخ، خون کیا آنسور ہوتا ہے انسان. یہ ساری طاقت ملی ان کو کہاں سے؟ یہ یہیں سے ملی، ہمارے ہی دولت سے اس کا استعمال کیا گیا اور پھر اس کا جو کچھ انجام ہے یہ ہونا ہے. آپ قرآن جھوم جھوم کر پڑھیے، آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے نہیں اس کی آیتوں کو تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضکم اولیاء بعض، ارے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولوا منکم، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فانہم منہم، وہ انہی کے ساتھ ہوگا. یہ واضح ہو کر کے سارے آپ کے سامنے آ رہی ہے. بہرحال یہ ہے وہ دور، یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ کی طرف جا رہی ہے. مارے کا یہ خیر و شر اپنی آخری پڑاؤ کی طرف. یہ جو دجالیت کے پردے ہیں یہ ابھی تک بہت اوڑے لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. یہ پولیٹیکل لیول پر ہے، یہ دھارمک لیول پر ہے، ریلیجس لیول پر ہے، بڑے جھبے اور دستانے ساری چیزیں کر لی. لیکن یاد رکھیے عنقریب وہ ٹائم اب آیا جاتا ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب اتارے جائیں گے، ان کے چہروں سے نقاب اتارے جائیں گے اور وہ کلیئر ہو جائے گا. غزہ کے اس فائٹ کے ساتھ یہ چیز کلیئر ہو گئی اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں کہ جس طرح سے مقابلہ وہ کر رہا ہے. اب تک تو ہم خالی دیکھتے تھے کہ ہمارے لوگ ڈال رہے، بول رہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، وارننگ دیتے، بھاگ رہے، پھر ان کے بم گر رہے، پھر کچھ نہیں کر سک رہے، خون کے آنسو ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دن تو دکھایا نا ہم کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، فلاں ایریا چھوڑ دو، تو بھاگ رہے ہیں. ابراہم لنکن بھاگ رہا ہے، فوجی جو ہے تو نکل کر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہاں تک ہم پہنچے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی تائید اور نصرت اور ہم تمام لوگوں کی دعائیں اور یہ ساری چیزیں رہی تو وہ دن دور نہیں کہ جو ہم نے بات جو کہی کہ ہم علامہ جو امام ہم نے بات کہی کہ ہم باجماعت نماز ادا کریں گے مسجد قدس کے اندر. یہ ہے وہ ساری تحریک، اس کے لیے ساری چیزیں ہیں. یہ چھٹنی کا دور ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ چھٹنی کا دور ہے اور اس میں علامہ نے کیا بات کہی کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، باقی وہی رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. پکا اپنی ہٹ کا ہے. جو ہٹی لوگ ہیں وہی لوگ بچیں گے اور باقی سب ہٹ جائیں گے. ہم کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس طرف ہوں، میرا معاملہ کس طرف ہے، میری دلی محبتیں کس کے ساتھ ہے. یہ دنیا میں جو مارے کا جاری ہے روح و بدن کا. علامہ نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارے کا روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. یہ یورپ کی مشینیں ایک طرف ہیں اور پامر دیے مومن. آپ حضرات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز دی، جو رمضان میں آپ نے اخذ کیا، صبر، شکر، اخلاص، للہیت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، آل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، یہ وہ کوالٹیز ہے
جو آپ کو آپ کے یہ مقابلہ آرائی کرنے کے لیے آپ کی طاقت بنیں گی. ان کوالٹیز کو لے کر کے ہم کو آگے چلنا ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو، بات تو یہی ہے کہ اس زمین کے وارث اللہ نے لکھ دیا زبور میں کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب ہو کر رہے گا. مجھے سارے مشارق اور سارے مغارب دکھا دیے گئے اور مسلمانوں کی حکومت دنیا کے پورے گلوبل لیول کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ قائم ہو چکی ہے. اس کو قبول کرنے والا عزت سے قبول کرے یا ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے. یہ ہو کر کے رہنا ہے. اس میں آپ کا اور میرا کردار کیا ہے یہ اہم ہے. اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ہم کو وہ قوت ملے، طاقت ملے، اپنی آئیڈیالوجی کو ہم پھر سے ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوں اور مارے کا خیر و شر میں آ کر کے کچھ کرنے والے ہم بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.